قال الله تعالى في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے میں دوسری جمعہ میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت کے اترنے کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے: یا رسول اللہ، مرد جہاد کر کے بہت اجر پا رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اجر سے محروم ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آیتیں صرف مردوں سے متعلق ہی اترتی ہیں، عورتوں سے متعلق کوئی آیت نہیں اتری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیات کے جذبہ خیر کو دیکھ کر قرآن میں 3 آیتیں اتاری. انہی 3 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ جہاں مسلمان مرد ہیں وہاں مسلمان عورتیں بھی ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں. ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ صدقہ کرنے والے مرد بھی ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں بھی ہیں، روزہ رکھنے والے مرد بھی ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں بھی ہیں. ان تمام کو کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مردوں سے، عورتوں سے، نیک لوگوں سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو روزے سے جوڑ کر بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان متنوع اور مختلف عبادتوں کا مہینہ ہے. ہم سب کو دوسری عبادتوں پر غور کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اور جب رمضان کی مناسبت آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخاوت میں اور تیزی آ جاتی تھی. کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ؟ کہا: فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ. کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرتے تھے. اس حدیث کی تشریح میں علامہ نووی اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتے تھے، مگر رمضان میں خاص پابندی اور اہتمام ہوتا تھا. چنانچہ ابن عباس نے جو یہ کہا تیز ہوا سے زیادہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ و خیرات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ کسی قسم کی غلط محبت آتی مال کی، نہ رکاوٹ آتی، نہ کمزوری آتی. اور تیز ہوا کا مطلب یہ ہے جب تیز چلتی ہے ہوا تو سارے لوگوں کو لگتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے تمام طبقات پر یکسانیت سے خرچ کرتے تھے. معزز حاضرین، صدقہ ایک عظیم عبادت ہے. آپ رمضان میں خرچ کریں، غیر رمضان میں خرچ کریں، مگر رمضان میں خرچ کرنے کی بات ہی اور ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ روزہ رکھ کر روحانی طاقت کے ساتھ، یہ خاص اثر کے ساتھ دیتا ہے اور اپنے ایمان کی مکمل طور پر تجدید کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کے جیب میں جو مال ہے یا میرے پاس جو یہ مال ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی بولتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. کہا تمہارے جیب میں، تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے ملکیت میں جو مال ہے یہ مال کس کا ہے؟ تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور اس مال کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اس مال کو ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے اپنے ذہنیت سے نہیں کمایا، بلکہ مال دینے والی ذات مکمل
مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ معزز حاضرین، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، یہ اصل میں جہاد ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہا مشرکین سے جہاد کرو، صرف تلوار لے کر نہیں، اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرو، اپنے زبانوں کے ذریعے بھی مکمل طور پر جہاد کرو۔ قرآن کی ورا گردانی کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ڈبل اجر کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ حدید میں کہا ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کے بعد کہا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ دیکھیے اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے دو بار ڈبل اجر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہر نیکی کا بدلہ 10 ہوتا ہے، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، 700 تک بھی مکمل طور پر اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کی تمثیل پیش کی گئی، جب تم خرچ کرتے ہو وہ مال بکری کے بچے کی طرح ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کو اونٹ کے بچے کی طرح بڑا بنا کر قیامت میں نکالے گا۔ معزز حاضرین، صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ دنیا میں خوش نصیبوں کی عادت ہے۔ صدقہ دے کر بندہ اپنے ایمان کی سچائی کے ساتھ تجدید کرتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ برہان، اور آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ صدقہ و خیرات جب بندہ دیتا ہے تو یہ اصل میں اس کے دل میں مال کی غلط قسم کی جو محبت ہے، یہ صدقہ اس کے دل سے مال کی غلط محبت کو نکال دیتا ہے، اور یہ صدقے کی توفیق جس کو ہوتی ہے یہ اصل میں بڑا قابل رشک انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ شریعت میں بڑے قابل رشک ہیں، یہ وہ ہے جن کو اللہ نے مال دیا، مال دینے کے بعد نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، ایسا شخص، ایسا خرچ کرنے والا شریعت کے نظر میں بڑا قابل رشک ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے اندر سے حرص، لالچ اور تمام مکمل طور پر چلا جاتا ہے۔ قارون کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، قارون کے قصے میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مال میں نے اپنے ذہنیت سے کمایا ہے، لہذا مال کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ جیسا کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ کسی بھی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم نے مختلف جگہ صدقہ و خیرات پر ابھارا، اس کے آداب بھی بتائے اور بتایا کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سے پیسے چلے گئے، میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے، میرے پیسے دوسروں کے پاس چلے گئے۔ یہ بندہ جب نیت کرتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کی، اس آیت کو اسے مطمع نظر بنانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو، مال نہیں، اپنی توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مشورہ بھی، جو بھی خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ دے گا، اور وہ بہترین بدلہ دینے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ چھوٹا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ معزز حاضرین، صدقہ ایک عبادت ہے، اس کو انجام دینے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ صدقہ و خیرات ایسی متعدی عبادت ہے، اگر آپ صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدقے کی برکت کی وجہ سے دوسرے نیک کاموں کے ساتھ میں توفیق بھی دے گا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ اللیل میں یوں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور جنت کی تصدیق بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے مکمل طور پر آسان فرما دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے
نبیوں کے بعد خصوصاً ہمارے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد اگر امت میں سب سے افضل کوئی اگر ہیں تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر کی شخصیت کو دیکھو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں جتنا لٹایا کسی صحابی نے نہیں لٹایا، تو دنیا کا کوسا دوسرا امتی اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابو بکر نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نیکیوں کی توفیق بھی دی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسے اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر آج عیادت کیے، آج تم نے نفل نماز پڑھی، آج تم نے عیادت کی؟ اللہ کے نبی جو بھی نیکی پوچھتے جاتے ابو بکر کہتے ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، تم نے یہ جو نیکیاں کی ہیں نا، اگر یہ نیکیاں کسی آدمی کے اندر جمع ہو جائیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی موقع پر بعض روایت میں لفظ آیا، کہا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم جنت کے قیامت میں 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے ماشاءاللہ۔ اگر وہ نماز پڑھے ہیں نماز کے دروازے سے، اگر وہ صدقہ کیے ہیں صدقے کے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ بہرحال کہنا یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اور زیادہ نیکیوں کی مکمل طور پر توفیق دی۔ یہ سنیے عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جب سے ایمان لائے غزوہ تبوک تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دین کے معاملے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مکمل طور مقابلہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ ابو بکر کا جذبہ خیر دیکھو کیسا تھا، جذبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا گھر خالی کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا کہتے ہیں دیکھو، ابقیتم اللہ ورسولہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے گھر کو ضرورت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے کہی، کیا کہا؟ جو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ معزز حاضرین، صدقہ اپنے پسندیدہ مال کا ہونا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں 4 پارے کے شروع میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا اگر تم نہ اپنا پسندیدہ مال، وہ مال جس کی محبت تمہارے دل میں ہے، اگر تم یہ مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ جنت کو پاؤ گے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب یہ آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے، بولنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے، میں پورا اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صدقہ و خیرات کرنے والوں کو صحیح رہنمائی بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے جذبے کی ہمت افزائی کی۔ آپ نے کہا اے ابو طلحہ یہ جو مال ہے نا تمہارا، اپنے رشتہ داروں میں دو، تم کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے بعد میں نے اپنے کھجوروں کا پورا باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں مکمل طور پر تقسیم کر دیا۔ معزز حاضرین، صدقہ زکوٰۃ سب کے سامنے دے سکتے ہیں آپ، مگر صدقہ و خیرات چھپا کر دینا افضل ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو صدقہ و خیرات کا مال چھپا کر دیتے ہوئے تمہارے لیے بہتر ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ فیہ دلالۃ علی ان اسرار صدقۃ افضل من اظہارها، بولے صدقے کا مال سب کے سامنے لوگوں کو دے سکتے مگر چھپا کر دینا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا اگر چھپا کر دے گا تو ریاکاری سے محفوظ رہے گا۔ معزز حاضرین، چھپا کر صدقہ دینے سے بندہ عرش الہی کے سائے کا مستحق ہوگا۔ ذرا قیامت میں حشر کی اس عدالت کے بارے میں تصور کیجئے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی قیامت کے دن اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں ہر ایک آدمی سائے کے لیے ترسے گا۔ اللہ تعالیٰ امت میں
سات قسم کے لوگوں کو بلائے گا. اس میں مرد بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. اس میں خوش نصیب وہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کہا عرش الہی کے سائے کے مستحقین لوگوں میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا ایسا صدقہ و خیرات کرنے والا اگر اس کے بائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہو, اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ ہمارے دو ہاتھ ہیں, جب ہم ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرا ہاتھ نظر آتا ہے. ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ والے کو مکمل اور معلوم نہیں ہوا. معزز حاضرین, یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے مستحق ہوں گے. اس حدیث کی تشریح میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی. کہا یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں گے یہ خواہشات سے بہت دور ہیں. آدمی جب خرچ کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ میرا نام آنا, وہاں میری پلیٹ لگنا, وہ سمجھتا ہے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں شہرت نہیں چاہا, اپنا نام نہیں چاہا اور گمنامی کی زندگی گزارا اللہ کے راستے میں دے کر کے, تب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں شہرت سے ہٹا کر کے آخرت میں اتنا بڑا انعام دے گا. یاد رکھیے, دنیا میں شہرت جو ملتی ہے 5-10 منٹ کی ہوتی ہے, مگر آخرت میں جو انعام ملتا ہے وہ ہمیشہ کا ہے. جیسے آخرت میں ملنے والی ذلت اور رسوائی جیسے بڑی ہے, ویسے آخرت کا انعام بھی مکمل اور بڑا ہے. لہذا جب بھی ہمارے اور آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شہرت, ریاکاری, نمود اگر آتی ہے تو اس جذبے پر کنٹرول کر کے قیامت کے دل ملنے والے اعزاز اور عزت کو ہمیشہ مکمل طور پر یاد کر لینا چاہیے. معزز حاضرین, علامہ قرطبی رحمہ اللہ چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو ماشاء اللہ, کہتے ہیں چھپا کر دینے سے ضرورت مند کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ ایک آدمی کو دے رہے ہیں, اگر فوٹو پکڑے تو کیا ہوتا؟ اس کی آنکھ تو نہیں روتی مگر اس کا دل روتا ہے. انہیں کیا سمجھتا ہے؟ مجھے سب کے سامنے لا کے ذلیل کیا گیا. لہذا معلوم ہوا چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے سے ضرورت مندوں کی عزت نفس کا خیال کیا جاتا ہے. سب کے سامنے دینے سے بے عزتی بھی ہوتی ہے, بلکہ بعض ضرورت مند سب کے سامنے دینے سے آنکھوں سے بھی آنسو بھی نکال دیتے ہیں. اسی طریقے سے کہا چھپا کر صدقہ دینے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, مگر کبھی کبھی سب کے سامنے بھی صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. کب آتی ہے؟ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت دلانا چاہتے ہیں, دلچسپی دلانا چاہتے ہیں, ایسے وقت میں صدقہ و خیرات مکمل طور پر سب کے سامنے کر سکتے ہیں. اب سمجھیے مسجد کا امام ہے, وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارنا چاہتا ہے. سب سے پہلے انہیں بولنا دیکھو میں اپنے 500 روپے اس میں ڈال رہا ہوں, اس کے بعد دیکھو لوگ ماشاءاللہ امام کو آئیڈیل بنا کر کتنا خرچ کرتے ہیں. ایسے تو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ نو مسلم آئے. غور سے سنیے, کچھ نو مسلم آئے, بنو مضر کے تھے, آئے تو ننگے تھے, ان کے جو ہے شرم کا سب نظر آ رہی تھی, تلواریں لٹکائے ہوئے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلموں کو دیکھا تو آپ کا دل بڑا خراب ہوا. آپ نے دیکھا یہ 9 مسلم ہیں, ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہیں. ظہر کی نماز کا وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے. آپ نے فرمایا دیکھو مضر کے لوگ اسلام لائے, تمہارے بھائی ہیں, تلواریں لٹکائے ہوئے آئی ہیں, بھوکے ہیں, ننگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے صحابہ مال کے ڈھیر لگا دیتے. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک نماز میں اعلان فرمایا, دوسرے نماز تک مسجد نبوی پوری بھر گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کا ڈھیر دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ کی ہمت افزائی کیسے فرمائی. آپ نے کہا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, جو بھی آدمی یہ نیک کام کرتا ہے اسے دیکھ کر جو بھی نیک کام کرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بدلہ دے گا, اور نیکی کرنے والے کو مکمل طور پر وہ بدلہ بھی دے گا جس کو دیکھ کر لوگ دوسرے کرتے ہوں. تو کبھی کبھی صدقہ و خیرات لوگوں کو ابھارنے کے لیے کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے کا جہاں مردوں کو حکم دیتے وہ عورتوں کو حکم دیتے. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز عید پڑھائی, آپ نے مردوں سے خطاب فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے, اور عورتوں کے پاس کیسے گئے؟ کپڑا پکڑتے ہوئے گئے. یہ حضرت جابر ہیں, وہ حضرت بلال ہیں, دونوں طرف سے 2 صحابی
صحابی کپڑے پکڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ تصدقنا ولو من حلیکن، اے صحابیات کی جماعت، تمہاری بالیاں تو تمہیں پہنتے نہ کان میں، وہ بھی صدقے میں ڈال سکتے. تو کیا کہتے بلال رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد صحابیات نے اپنی بالیاں بھی کپڑے میں ڈالی. اللہ اکبر. یہ صدقہ و خیرات پر ابھارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کی طرف اشارہ بھی فرمایا. حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفی غضب الرب، رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی. طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا کر صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. آپ سب کے سامنے صدقہ و خیرات کرو، اس کا ثواب الگ ہے، مگر چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کتنے کام کرتے ہیں، مگر کام کرنے کے بعد صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کرتے. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں جہاں غضب خدا بندی کو دعوت دینے والے اعمال سے بچنا چاہیے، وہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ آیا، اگرچہ بعض اہل علم حدیث کو ضعیف کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات انسان کو بری موت سے بھی بچا کر رکھتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں گھر سے نکلتے کتنے حادثات ہوتے ہیں، فیملی کے، غیر فیملی کے، انڈیویجول، یہ سب ان تمام سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ صدقہ کا اہتمام کرو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صنائع المعروف تقی مصارع السوء. اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے، بھلے کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صدقہ و خیرات سے مکمل طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اسی طریقے سے چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے سے بندے میں اخلاص آتا ہے. اور دیکھیے صدقہ دینے سے گناہوں کی آج بھی بجھ جاتی ہے. اسی مسجد میں ہم نے درس حدیث دیتے ہوئے آپ کو ایک سامنے بات بتائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ یہ گناہ کو ویسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ کرتے وقت لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کون سی چھوٹی چیز دوں بڑی چیز دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یاد رکھیے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے انسان کے پاس کروڑوں روپیہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ 1 روپے کے مالک ہیں تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دو. اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اللہ کے راستے میں دو. اسی لیے جہاں خرچ کرنے کی بات آئی تو اللہ نے وہاں کہا جو کچھ خرچ کرو گے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا آدمی فقیر بھی ہو سکتا ہے مگر صدقہ و خیرات کا اسے اہتمام کرنا چاہیے. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اتنی بڑی فضیلت سنائی. ایک تو یہ ہاتھ سے صدقہ دینے والا، یہ ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا وہ تو عرش الہی کے سائے میں رہے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ پیسہ آپ کے لیے قیامت کے دن صدقہ سایہ بن کر آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا. معزز حاضرین، صدقہ دینے سے دلوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. حقیقت میں نیکی وہی ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو خوشی معلوم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، 10 روپے کا باٹل دیے اور پانی کی ایک گھونٹ اگر وہ پی کر اس کے چہرے پر جو خوشی آئی، اس خوشی کو دیکھ کر اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. دلوں کو اطمینان ملتا ہے، مال کے حرص سے بندہ بچ جاتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے راستے میں جتنا صدقہ و خیرات کرو گے اللہ تبارک و تعالی یہ حرص سے، لالچ سے بچائے گا. جیسا کہ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز حاضرین، خصوصاً تاجر حضرات کو بھی صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام
اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں غیر رمضان میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزنس کرتے وقت جھوٹ بولتے, جھوٹی قسم کھاتے, دھوکہ بھی دیتے. ان تمام کا کفارہ بن سکتا ہے صدقہ و خیرات. معزز حاضرین, ماہ رمضان میں جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر اس کا آداب کا خیال نہیں کرتے, کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. فقراء و مساکین, ضرورت مندوں کو سب کے سامنے دیتے ہیں, یہ ان کی بے عزتی ہے. ایک دوسرا کیا ہے, سب کے سامنے صدقہ و خیرات کرنے سے فقیر, مسکین, نادار, ضرورت مند کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے. اسی طریقے سے سب کے سامنے صدقہ و خیرات کرنے سے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے, اس کے اندر پوچھنے کی عادت نہیں تھی, حیا تھی, وہ پوچھتا نہیں تھا. آپ نے سب کے سامنے دے کر اس کے اندر بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہو جاتی ہے. وہ غلط قسم کی جرت اپنے اندر لا لیتا ہے اور صدقہ و خیرات حاصل کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی مکمل طور پر تمیز کھو دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً ماہ رمضان جب بھی آ جاتا ہے, ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں برقع پہن کر کیسی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں, ہمارے گھر کے دروازوں کے پاس آتے ہیں, ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں. اگر ہم چھپا کر ان کا صدقہ و خیرات پہلے ہی دے دیا ہوتے, ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ضرورت سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا, ایسی غلط قسم کی عادتیں مکمل طور پر نہیں پڑتی تھیں. معزز حاضرین, چھپا کر صدقہ کرو. اور یہ ایسی چیز ہے, اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے آپ کو آپ کے رب کو معلوم ہونا. یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی مکمل طور پر نہیں بتانا چاہیے, جیسا کہ حضرات صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور یہ غلطی بھی یہ ہوتی ہے, صدقہ و خیرات کر کے ہم دوسروں کو تکلیف بھی دیتے, احسان بھی جتلاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہا اے ایمان والو اپنے صدقات کو بیکار نہ کر لو, باطل نہ کر لو. اچھا, صدقہ و خیرات کیسے بیکار ہوتا ہے؟ ایک تو احسان جتلانے سے, دوسرا تکلیف دینے سے. کیسے احسان جتلاتے ہیں؟ ہم نے کسی کو 10 روپے دیے, بولتے وہ 10 روپے دینا یاد ہے, آپ کے جسم پر وہ کپڑا ہے, میرے پیسوں سے لے کر پہنے ہو, اگر میں تم کو کپڑے نہ دیتا تو عید تمہاری اچھی ہوتی, تمہارے بیوی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو ہیں. اس طرح کے جملے بول کر ہم اس کے دل کو توڑتے ہیں. علماء نے یہ بھی کہا, اور بعض علماء نے یہ بھی کہا, اس کے سامنے ذکر کیے بغیر دوسروں کے سامنے ذکر کرنا, میں نے فلاں کو مال دیا, میں نے اپنا مال لٹایا, یہ دونوں چیزیں احسان جتلانے کے اس میں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مال دے کر احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا لا يدخل الجنت منان. اور یہ بات بھی فرمایا, ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاک ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں. ابو ذر بولے, یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ ہلاکت کی دعا کیوں کر رہے ہیں آپ, وہ کون بدبخت ہے ذرا بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے وہ مرد جو ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. دوسرا وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا, گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے بات نہ کرے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے الاذی کی تشریح میں بعض علماء نے یہ بتایا ہے, آپ اسے مال دیے, مال دے کر اپنے پاس کام کو رکھ لیے, انہیں کیا تو بھی غلطی کرا تکلیف دیتے, چھٹی نہیں دینا, فلاں یہ کرنا, تو علماء یہ بولتے مال دے کے اسے اپنے پاس غلام کے طور پر, نوکر چاکر کے اوپر تو رکھ لیے, لیکن مال کے بدلے میں اگر آپ اسے تکلیف دیتے ہیں آپ کا پورا مال تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اور ایک بھی غلطی ہوتی ہے رمضان میں, وہ یہ بعض لوگ کیا کرتے, گن گن کے بولتے اس رمضان میں 5000 روپے نہیں کرنا. ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ کے راستے میں دے دے جاؤ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے یا دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گن گن کے مت دو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کے دے گا. اگر آپ 5000 روپے دینا بولے تو اللہ آپ کو 500 روپے دے گا. اور فرمایا بخیلی نہ کرو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ. مثلا کیسے, آپ کے پاس 5000 روپے ہیں, 10 رمضان تک ختم ہو گئے,
تو مستحقین تک پہنچ گئے. اگر 11 رمضان کو کوئی آئے تو بول دینا ہمیں جتنا دینا تھا دے چکے، مگر ایسی بات نہیں. آدمی مال اتنا رکھ لے اتنا ہی اللہ کے راستے میں دیں گے، تو ایسا کر کے کئی لوگ اپنے مال میں برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات میں اور ایک غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ حرام صدقہ و خیرات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. آج دنیا میں اگر دیکھا جائے سارے انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس مال حرام بہت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک وقت وہ بھی آئے گا لوگ کیا کریں گے، مال بٹوریں گے، یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے مکمل طور پر نہیں دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے ہمیشہ خراب چیز اللہ کے راستے میں دیتے. کپڑا پھٹنے کے قریب فقیر کو دیالنا، دال سڑنے کے قریب فقیر کو دیالنا، یہ بات کر سکتے آپ. جو چیز پکاتے فریج میں رہتی اللہ کے راستے میں دے سکتے، مگر اچھی بریانی بھی تو کبھی دینا چاہیے، اچھا کپڑا خرید کر بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں 3 پارے میں اللہ سے پوچھتا ہے اگر تم نہ کون سی بھی بری چیز ہے تو کتنا برا لگتا، اللہ کے راستے میں بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئے گا. لہذا خراب چیز اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے مگر اچھی چیز. اور اللہ کی جنت کو پانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو قیامت کے دن جنت میں صدقے کا جو دروازہ ہے اس سے بلائے جانا چاہتے ہو، اچھی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اور اسی طریقے سے مال خرچ کرنا تو اخلاص سے خرچ کرنا. ذرا وہ حدیث کا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. ذرا تصور کیجئے یہاں جہنم میں داخل ہونا الگ ہے، جہنم کی آگ اس سے بھڑکایا جانا الگ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے جاتے بے ہوش ہو کے گر جاتے. 2 بار 3 بار جب ہوش آتا تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن کا قاری، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور اسی طریقے سے شہید اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ نیک کام تم نے کس کے لیے کہے تھے؟ وہ کہے گا اے رب تیری رضامندی کی خاطر کیا تھا. اللہ کہے گا تم سب جھوٹے ہو، تم نے دنیا میں شہرت کو پانے کے لیے کام کیا تھا. ان تینوں کو اون دیمو کر کے مکمل طور پر جہنم میں ڈال دو. معزز حاضرین، آج ہر جگہ ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ریاکاری میں ایک آدمی دوسرے سے مکمل طور پر مقابلہ بھی کر رہا ہے. صدقہ و خیرات کے معاملے میں نبی کو نمونہ بناؤ، صحابہ کو نمونہ بناؤ. کبھی کبھی تو ہمارے رہبر رحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے ایک دن گھر کو زور سے بھاگتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز پڑھاتے کبھی گھر کو بھاگ کر نہیں جاتے؟ تو کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس بات کا اندیشہ ہے میرے گھر میں وہ صدقے کا مال رکھا ہوا ہو جو اللہ کے راستے میں دینے کا ہو، اگر مجھے موت آ جائے تو کون اس کو مستحقین تک پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے. یاد رکھیے صدقہ و خیرات کرنا کوئی جو ہے بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن بڑی نیکی کب بنتی ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ مسکینوں سے ضرورت مندوں سے محبت بھی کرنا چاہیے. آج ہم صدقہ و خیرات کرتے لیکن ہمیں غریب کو گرا کر دیکھتے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نصیحت فرمائی اے ابو ذر فقیروں سے محبت کرو، ان کو اپنے قریب رکھو. لہذا معلوم کیا ہوا، اپنے اندر فقراء و مساکین کی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنے میں کمال ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میں فتنوں سے بچنا چاہتا ہوں، مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک جنون پیدا کیا. اللہ کے نبی کے صحابہ میں 2 صحابہ ہیں جن کو مسکین کا باپ اور مسکین کی ماں کہا جاتا ہے. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے بول ڈالے ان کو یہ مسکینوں کا ضرورت مندوں کا باپ ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں اللہ کے راستے میں خرچ
کرنے کا وہ جذبہ پیدا کیا. یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں, رات بھر بیٹھ کر چمڑے کی تھیلی سی تھی, اسے مشکیزہ بولتے, اس کو بیچ کر جو پیسے آتے نماز فجر سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھیں. اتنا خرچ کرتی لوگ بولتے یہ مسکینوں کی ماں ہے. معزز حاضرین, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے اعمال بات کریں گے, ان تمام اعمال میں صدقہ آ کر کہے گا سب سے افضل میں ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگو اللہ کے راستے میں خزانے تم مکمل طور پر خرچ کرتے ہو, لیکن یہ بات یاد رکھو اگر صدقہ و خیرات کرو گے تو اس کو دیمک نہیں کھائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیے بھی دیا, بیماروں کو صدقے کے ذریعے علاج کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بیماروں کا علاج کرتے رہتے ہیں لیکن بیماری میں شفا نہیں ہوتا. یاد رکھیں جہاں دوا اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے دعا وہیں شروع ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بیمار کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی ماشاءاللہ بیماریوں کو ٹالنے کا موقع ملتا ہے. ایسی کتنے واقعات ہیں. ایک عورت کو کینسر کی بیماری تھی, علاج کرے ذرہ بھی افاقہ نہیں ہوا, لہذا وہ ایک عالم سے فون کر کے پوچھتی ہے شیخ مجھے کینسر کی بیماری ہے کیا کروں؟ تو کیا بولے شیخ معلوم ہے اپنے پیسوں سے ایک آدمی کو عمرے کو بھیجو. ایک تو یہ, دوسرا یہ ایسا کرو کہ تمہیں بھی اپنے شوہر مل کے سیدھے عمرے کو چلے جاؤ, وہاں جا کے توبہ استغفار کرے, زمزم پیے اور دنیا کے سب سے مقدس شہر مکہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے, واپس آئے کینسر کا مکمل طور پر جو ہے یہ کیا گیا, ڈاکٹر پریشان, بیماری جسم سے غائب ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوا داؤ مرضاکم بالصدقہ, جنت میں جہاں روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے بھی ایک دروازہ ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا بولتے دیکھو, اگر ہمارے پاس کوئی فقیر آتا ہے کیسے دھتکارا جاتا ہے, اور ہم اپنے بچوں میں فقیروں سے نفرت پیدا کرتے ہیں. سفیان ثوری کیا کہتے ہیں دیکھو, اگر میرے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو کیا بولتے, مرحبا بمن جاء یغسل ذنوبی, میرے دروازے پر فقیر کا آنا بڑا ویلکم ہے, میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں, استقبال کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ میرے پاس سے پیسے لے کر جائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس فقیر کو دینے کی وجہ سے میرے گناہوں کو بھی دے دے گا. معزز حاضرین, یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دیکھیے حج کرنے کے لیے نکلے, جا رہے ہیں, راستے میں ایک بچی کو دیکھتے ہیں کچرے میں بیٹھی ہوئی, کچرے میں دھوڑ میں بیٹھی ہوئی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دیکھا یہ بچی زندہ ہے, کچرا کھا رہی ہے, کیا حج کرنے کا جتنا پیسہ تھا اس لڑکی کے گود میں رکھ کر واپس ہو گئے. اللہ اکبر, یہ ہمارے اسلاف تھے. آج بھی ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, اپنے معاشرے میں اپنے ایریا میں کتنے ایسے بیوائیں بچے سب سڑ گل رہے ہیں. آدمی ہے کہ مالدار حج کو جا کے اپنا نام مکمل طور پر اونچا کر رہا ہے. معزز حاضرین, اور ان سب سے بڑھ کر زندوں کے لیے صدقے میں جتنے فائدے ہیں مردوں کے لیے اور زیادہ ہیں. ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کو فائدہ پہنچنا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی پلاؤ, پانی کا انتظام کرو. پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں گا تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ ہاں کہنے لگے. اب دیکھیے سعودی عرب کے مشہور عالم دین محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے, اگر میں اللہ کے راستے میں 1 ریال دیا, دیکھیے اگر میں اللہ کے راستے میں 1 ریال دیا, اگر اس 1 ریال میں اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کا اگر میں نیت کروں گا تو 1 ریال میں کیا وہ ثواب ملیں گا؟ کہنے لگے شیخ ہاں 1 ریال اللہ کی نظر میں بہت ہے, وہ تم کو بھی فائدہ دے گا, تمہارے بیوی کو بھی فائدہ دے گا, تمہارے بچوں کو بھی فائدہ دے گا, اور تمہارے ماں باپ کو بھی مکمل طور پر فائدہ دے گا. اور صدقہ و خیرات بلائیں ٹالتی ہیں. کیا کہتے ہیں دیکھو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ, بندہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. وہ صدقہ کرنے والا گنہگار انسان ہو, ظالم ہو, حتیٰ کہ کافر بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ دنیا میں اس صدقے کا اثر اس کے زندگی میں دکھاتا ہے. جب یہ کافر فاجر فاسق کے زندگی میں صدقہ و خیرات کا اثر دکھ سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض اسلاف ایسے تھے, ایک آدمی تھے جن کے گھٹنے میں ایک پھنسی آ گئی تھی, پیپ بہتا تھا,
کتنا علاج کرے کیا ابھی نہیں ہوا. وہ آدمی ایک عالم کے پاس گئے, جا کر بولے میرے گھٹنے میں پھوڑا ہے, پھنسی ہے, اچھی نہیں ہو رہی ہے. کیا بولے پانی کا انتظام کرو. محلے میں پانی کا انتظام کرے. ماشاءاللہ بولے ادھر پانی بہ رہا تھا, ادھر پیپ بند ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں اتنے بہترین انداز سے ہوتے ہیں. خطبے کا خلاصہ کیا ہے انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. خطبے کا پیغام یہ ہے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. مالدار کو اپنے مالداری پر فخر نہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا. صدقہ و خیرات کیجئے, اہتمام کیجئے, چھپا کر دیجئے. اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں چھپا کر رکھو. کیوں؟ اگر چھپا کر رکھیں گے نا نیکی کو, اس نیکی کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے. صدقہ مال کا بھی ہوتا ہے, غیر مال کا بھی ہوتا ہے. غیر مال کا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے یہ بھی صدقہ ہے. سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بات بھی ہے صدقہ و خیرات لیتے ہوئے آدمی کو مساکین و فقراء کی فوٹو لینے سے بھی احتراز کرنا چاہیے. یہ بات الگ ہے, عرب سے پیسہ آتا ہے وہ رپورٹ مانگتے ہیں تو اس کے لیے آپ فوٹو پکڑ سکتے ہیں, بغیر سبب کے دے رہے ہیں. فوٹو اگر پکڑتے ہیں اس میں آپ کے لیے ریاکاری بھی ہے اور اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو صحت کی حالت میں. کچھ لوگ بیمار ہوئے تو صدقہ و خیرات کرتے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دیے ہوئے لوگوں کو جو ہے مکمل طور پر کبھی بھی احسان جتلانا نہیں چاہیے, تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے زبان سے. حرام مال کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول ہے. اس خطبے کے آخری میں خواتین سے بھی کہنا چاہیں گے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو, لہذا شوہروں کو اپنے بیویوں کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیوی شوہر کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے, بخیل بناتی ہے. اور اسی طریقے سے ضرورت ہے ہمارے بچوں کے اندر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام ہو. اور یہ بات بھی ضروری ہے فقراء و مساکین سے محبت کے ساتھ اگر آپ ان کو مال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا. اور جب بھی کوئی فقیر ہمارے گھروں کے پاس آتا ہے اچھے انداز سے اس سے بات کرنا چاہیے, دھتکارنا نہیں, اور ایسی زبان سے نہیں بات کرنا چاہیے کہ جاتے جاتے وہ آپ کو بد دعا دیتے ہوئے جائے. یہی ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اہتمام کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ و خیرات کرنے کے جو بھی آداب بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری تراویح کو قبول فرمائے. جو بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں وہ چیزیں عطا فرمائے. رمضان کے باقی دن ہیں, اللہ تعالیٰ ان دنوں میں رمضان کے لمحے لحظے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقراء و مساکین سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مال دے تو ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دینے والا دل بھی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.